السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حنا نعمان اور اب آج ہم بات کریں گے جماعت ہشتم کے ایک اور چیپٹر کے بارے میں جو کہ 8ویں کلاس کے لیے ہے، مناظر پاکستان۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو مناظر پاکستان کے الفاظ معنی بتا دوں۔ متنوع، مختلف قسم کے، یہ انواع و اقسام سے نکلا ہے، طرح طرح کے۔ عقل دنگ رہ جانا، حیران ہو جانا۔ وافر، تو اسے کثرت کہتے ہیں۔ خطہ کسی بھی جگہ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، تو ہم اس کے معنی کرتے ہیں علاقہ۔ جنت نظیر، یعنی کہ جنت کی مثال یا جنت کی طرح نظر آنے والا۔ صناعی، کاریگری۔ تانتا بندھا رہنا، بہت بھیڑ اور رش ہونا۔ اسی طریقے سے ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں وہ آپ کو مناظر کے لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مناظر کا جو لفظ ہے اس کا صدر ورڈ یعنی کہ روٹ ورڈ ہے نظر، نون زوئے رے۔ اچھا، نظر سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ اب منظر جو ہم کہتے ہیں کہ مناظر پاکستان، اگر اس دونوں لفظوں کو پڑھیں اور ہم بتائیں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے دیکھی جانے والی پاک سرزمین، جس کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں ہیں، بہت نعمتیں ہیں پاکستان میں، بہت سے ایسے مقامات ہیں، تاریخی عمارات ہیں، حسین منظر ہیں، اور ایسے علاقے بھی ہیں جیسے ریگستان، پہاڑ اور سمندر، ندیاں، یعنی کہ ایسے بہت سے قدرتی مناظر سے پاکستان مالا مال ہے۔ اچھا، صوبہ سندھ تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ خوبصورت مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ زرخیز ہیں۔ اس صوبے میں کچھ حصہ تھر کا ریگستان ہے، اس کا بھی اپنا ہی ایک بڑا دلکش منظر ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ صحرا نہیں بلکہ گلستان نظر آتا ہے۔ اچھا، گورکھ ہل جو اسٹیشن ہے ضلع دادو میں، وہ گرمی میں بھی وہاں سردی لگتی ہے تو اس کو سندھ کا مری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سطح سمندر سے تقریباً 5700 فٹ بلند ہے اور کھیر تھر کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ جب سندھ کا جو ساحل بدین سے صوبہ بلوچستان کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ کراچی کے ساحل پر بین الاقوامی معیار کی 2 بندرگاہیں کراچی پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ ہیں۔ اسی طریقے سے پھر کماڑی ہے ہمارے پاس، کلفٹن، منوڑا، قائد اعظم کا مزار، یہ سارے ہمارے تفریحی مقامات بھی ہیں اور ہمارے اہم مقامات بھی ہیں۔ ٹھٹا میں اگر جیسے لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ تر وہ لوگ شاہجہانی مسجد، مکری کا قبرستان، کنجر جھیل اور اس میں موجود نوری جام تماچی کا جو مزار ہے اس پہ بھی جاتے ہیں۔ ضلع جامشورو میں دنیا کا جو سب سے طویل ترین قلعہ رنی کوٹ، دادو میں منچھر جھیل اور حیدرآباد میں کچا قلعہ، پکا قلعہ، مکھی ہاؤس اور ایشیا کا طویل ترین شاہی بازار عمر کوٹ میں شہنشاہ اکبر کی جائے پیدائش کی وجہ سے مشہور ہے۔ اچھا، عمر کوٹ کا علاقہ جو ہے وہ لاڑکانہ شہر کے قریب موئنجو داڑو جیسے اہم مقامات پر ہے۔ پھر پنجاب ملک کی بات کرتے ہیں تو پنجاب بھی بہت زرخیز اور بہت خوبصورت علاقہ ہے، پورا صوبہ ہی پنجاب کا بہت خوبصورت ہے۔ لاہور اس کا دارالحکومت ہے، اس میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ اور پھر اسی طریقے سے اقبال کا مقبرہ اور مینار پاکستان وہاں کے مشہور تفریحی مقامات ہیں۔ مری اور فورٹ منرو ٹھنڈے اور پرفضا علاقے ہیں۔ مری اور بھوربن میں دلکش اور اونچی نیچی ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، کیبل کار بھی وہاں پہ چلتی ہے۔ مٹھن کوٹ اور جہاں 5 دریاؤں کا پانی آ کر ملتا ہے، وہیں قریب میں موجود کالا باغ کا علاقہ دیکھے جانے کے قابل ہے۔ پھر صوبہ خیبر پختونخوا کی بات ہے تو اچھا، پنجاب کو ہم لوگ فروٹ باسکٹ بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کو فلاور باسکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ہر وادی اور ہر اس کے اندر جو ہے وہ بہت خوبصورتی ہے خیبر پختونخوا پہ، وہاں سیف الملوک ہے، آنسو جھیل ہے، ناران، کاغان، شوغران، پھر اسی طریقے سے نتھیا گلی کے سرد علاقے، گھنے اور پرخطر بہت سے ایسے جنگلات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ پھر دارالحکومت پشاور ہے اس کا۔ پھر افغانستان اور وسطی ایشیا ریاستوں کو ملانے والا تاریخی درہ خیبر، مسجد محبت خان، اسلامیہ کالج اور قصہ خوانی بازار قابل ذکر ہیں۔ پھر مالم جبہ، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، شوگران، مشک پور، آنسو جھیل اور سوات کے پھل ساری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ یہ پھل رسیلے، ذائقے دار اور وافر مقدار میں ہوتے ہیں، بہت صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ علاقہ بھی صحت مند ہے، یہاں کے پھل، پانی، ہر چیز بہت ہاضم اور صحت مند ہے۔ بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ہے، اس میں کوئٹہ ہے، ہنہ جھیل جس کا نام ہنہ ہڑک بھی ہے، قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کے مقام پر ہے۔ پھر آب گنگ، گھوجک ریلوے سرنگ اور ہنگول نیشنل پارک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے چشمے وہاں پر جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو ملیں گے کہ ہاں بھائی یہاں پر تو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے تفریحی مقامات ہیں جب زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔
جب بلوچستان میں جو ہے نا ملک کا سب سے بڑا ساحل ہے، یہاں قدرتی اور جدید ترین بندرگاہ بھی ہے جسے گوادر کوٹ کہتے ہیں، پھر مکران کوسٹل ہائی وے ہے، گڈانی شپ ہے بریکنگ انڈسٹری ہب، اور گڈانی کی تفریح گاہیں بہت مشہور ہیں۔ پھر گلگت بلتستان ہمارے پاس ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی 3 عظیم پہاڑی سلسلے ہیں، جس میں ایک ہمالیہ ہے، قراقرم اور ہندو کش ہے۔ پھر اس کے بعد اس علاقے میں ہنزا، شندرول اور شنگریلا جھیلیں، کیٹو پہاڑ، پاک چین خنجراب بارڈر، شندرون میلہ، پاک چین دوستی کی مثال، شاہراہ قراقرم، اور اس کے ارد گرد میں بہت سے اور سے دلکش ایسے مناظر ہیں جس سے سیاح جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے، اس لیے اسے جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ دریائے نیلم، وادی نیلم، وادی کیل، وادی لیپا پیر، چناسی، رام کوٹ قلعہ، منگلا ڈیم، اسکردو اور مظفر آباد شہر حسن و رعنائی سے بھرپور ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آ جاتے ہیں چاروں صوبے گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر میں جا بجا جو ہے قدرتی مناظر بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے پاس تاریخی عمارتیں بھی ہیں۔ مارگلہ کے دامن میں واقع اسلام آباد ایک جدید اور خوبصورت شہر ہے جس کو ہم دارالحکومت کے طور پر ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے۔ اچھا، اس کے بعد مارگلہ کے قریب اسلام آباد بھی ہو گیا ہمارے پاس۔ اچھا، اس کے بعد فیصل مسجد ہے اسلام آباد میں، دامن کوہ ہے، شکر پڑیاں پاکستان مونومنٹ ہے، اور راول ڈیم جیسے مقامات ہیں جہاں سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ میوزیم بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، تاریخی مقامات، عمارات، تہذیبی ورثے، جو کہ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا ثقافت، تہذیب و ثقافت کے چیپٹر میں، کہ وہاں ہمارے پاس بہت سے تہذیبی ورثے اس طرح کے موجود ہیں جو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان سب نعمتوں پہ ہمیں مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اوبویسلی اگر زندگی آپ کو فرصت دے تو اس جگہ تفریح کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں، تو مشق کے اندر جو سوال نمبر 1 ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سب سے پہلے وہ پوچھ رہے ہیں لفظ منظر کے کیا معنی ہیں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ منظر کے معنی دیکھنا کے ہیں، اور اس کا روٹ کاز کیا ہے، یعنی کہ اس کا صدر ورڈ نظر ہے۔ پھر صوبہ سندھ میں کون کون سے تاریخی مقامات ہیں، تو ہمارے پاس صوبہ سندھ میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں، جس کے اندر ہم نے ابھی پہلے بھی یہ چیز پڑھی تھی کہ ہمارے پاس مکلی کا قبرستان، کینجر جھیل، شاہ جہانی جو ہمارے پاس مسجد ہے، پھر قلعہ رنی کوٹ ہے، ہمارے پاس مکھی ہاؤس ہے، کچا پکا قلعہ جو حیدرآباد میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد صوبہ سندھ کا ہو گیا۔ صوبہ پنجاب میں قدرتی مناظر کی جگہ کون کون سی ہیں، تو ہمارے پاس مری ہے، بھوربن ہے، اسی طریقے سے اور تفریحی مقامات ہیں۔ پھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، اسے جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سبق کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں، تو اسے صوبہ سندھ کا مری کہا جاتا ہے۔ تو صوبہ سندھ کا مری کس کو کہا جاتا ہے؟ حیدرآباد کو کہا جاتا ہے، گورکھ ہل کو، تھر کو یا ٹھٹا کو، تو ہم کہتے ہیں گورکھ ہل کو سندھ کا مری کہا جاتا ہے۔ کراچی اس کے پاس واقع ہے، سمندر، صحرا، وادی یا دریائے سندھ، تو سمندر کے پاس واقع ہے۔ کیٹو پہاڑ واقع ہے گلگت میں، کشمیر میں، سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں، تو گلگت کے اندر واقع ہے۔ مینار پاکستان کہاں پر ہے؟ کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں یا اسلام آباد میں، تو لاہور میں واقع ہے، یہاں انہوں نے کراچی کا آپشن بھی دیا ہوا تھا۔ سوات سے برآمد کیے جاتے ہیں پھل، کپڑے، کھیلوں کا سامان، کھلونے، تو سوات سے ہم جو پھل برآمد کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے، رعنائی، صنائی، سوغات، رسیلے اور سحر۔ پھر آپ یہ تو جملے آپ لوگ خود آرام سے بنا سکتے ہیں کہ رعنائی، پنجاب کی رعنائی دیکھنے کے قابل ہے۔ صنائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر میں قدرت کی صنائی کا بہترین نمونہ ہے، یا کشمیر قدرت کی صنائی کا بہترین نمونہ ہے۔ سوغات خیبر پختونخوا کی مشہور سوغات خشک میوہ جات ہیں۔ رسیلے پنجاب کے پھل بہت رسیلے ہیں۔ شہر کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سے، جیسے جھیل سیف الملوک سیاحوں کو اپنے شہر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 4 میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں کے قدرتی مناظر پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ آپ لوگ آرام سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے بہت بریفلی ہر صوبے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ پھر درج ذیل خالی جگہ پر کریں، یہ سوال نمبر 5 ہے۔ دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے پاکستان میں ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے جنت نظیر ڈیش کو کہا جاتا ہے، تو کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ شاہ جہانی مسجد ڈیش میں ہے، تو شاہ جہانی مسجد جو
में है। हैदराबाद की मशहूर जगह डैश है। कच्चा किला, पक्का किला भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद रसीले फल मेवा जात डैश में वाफिर मिकदार में मिलते हैं, तो ये खैबर पख्तूनख्वा में मिलते हैं और बहुत मज़ेदार किस्म के इनके फल। सवाल नंबर 6 में वो पूछ रहे हैं कि दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। सबसे पहले है कमज़ोर, हुस्न, खिता, दीद, मुकाम। तो कमज़ोर का आप नहीफ़ लिख सकते हैं, हुस्न का खूबसूरत, खित्ते का इलाका, दीद का नज़र और मुकाम का जगह। फिर सवाल नंबर 7 में वो कह रहे हैं दर्ज झेल अल्फाज पर एराब लगाएं, तो ये आप अपनी लुग़त की मदद से कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से सवाल नंबर 8 में भी लुग़त की मदद से आपको ज़रख़ेज़, रग़बा, बुलंदी, रानाई और शाहकार के मायने देखने हैं। जैसे ज़रख़ेज़ के मायने तो होते हैं कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सब्ज़ा होना, रक़बा क्यों ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई इलाका मुहीत होता है, यानी कि रक़बा मतलब फैलाव को कहते हैं हम। फिर बुलंदी वही वाली बात है, ऊंचाई के मायनों में है। रानाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सहरंगेज़ मंज़र। शाहकार कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर आपकी नज़र ठहर जाए, तो उसको शाहकार कहते हैं, जो खूबसूरती के उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।